رانا ثناءاللہ صاحب، ٹی ایل پی پر پہلے بھی پابندی لگی تھی، پھر وہ پابندی ختم ہو گئی، مجھے یاد ہے انہوں نے کوئی انڈرٹیکنگ دی تھی، اور اب پھر آپ نے دوبارہ اس پر پابندی لگا دی ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس پابندی کے نتیجے میں یہ جماعت جو ہے یہ واقعی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، کسی جماعت کو ختم کرنا جو ہے وہ کسی پابندی کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں وہ ایکٹیویٹیز جو کہ اینٹی سٹیٹ ہوں اور دہشت گردی سے متعلق ہوں اور ملک کے وجود کو اور پوری قوم کے جان و مال کی حفاظت کے برعکس ہوں، ان ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جائے اور ان ایکٹیویٹیز سے اس جماعت کو یا اس گروہ کو یا اس جتھے کو جو ہے وہ روکا جائے. دیکھیں، ٹی ایل پی اگر جو بھی اپنے جو ریلیجس نظریات رکھتی ہے اس سے کسی کو کوئی جو ہے وہ اپنا تنازع نہیں ہے یا کسی کو اس سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن جب بھی انہوں نے اپنے احتجاج کو جو ہے وہ شروع کیا کسی بھی معاملے کے اوپر، یہ 17-18 میں جب یہ فیض آباد دھرنے کی صورت میں تھا تو اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کس قسم کے واقعات جو ہے وہ ہوئے اور کتنی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہوا اور کیا صورتحال بنی. نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے نا کہ ان کے پیچھے کون تھا اس وقت. نہیں، وہ تو درست ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کون تھا، لیکن یہ ان کارروائیوں میں یا اس تشدد میں ملوث تو یہی جماعت تھی، اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، بعد میں سپریم کورٹ نے اس بارے میں جو ہے ایک فیصلہ کیا. اس کے بعد 2021 میں دوبارہ جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اس جماعت پہ پابندی لگائی گئی. اس پابندی کو پھر ایک انڈرٹیکنگ، ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ واپس لیا گیا، اور اس انڈرٹیکنگ میں یہ بات درج تھی کہ وہ اس قسم کی دوبارہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو اب بنیادی وجہ تو یہی بنی کہ دو جو ہے وہ واقعات یا ان کی ایویڈنس تو علیحدہ تھی، لیکن اب تیسرا جو تشدد اور جو جان و مال کا نقصان ہوا، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ شہید ہوئے، دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ نقصان ہوا، تو انہوں نے اس معاہدے کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا. تو ان کا جو یہ پہلو ہے تشدد کا، اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے. اور یہ جن آپ نے جماعتوں کے حوالے دیے ہیں، ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ جماعتیں جو ہے وہ ان کے اوپر اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بنیاد کے اوپر کسی جماعت پہ پابندی لگائی جائے تو اس کی قانون بھی اور آئین اجازت نہیں دیتا. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی 2021 میں، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے اور ان کو وارن کیا تھا تحریک لبیک کو کہ آپ ریاست سے نہ ٹکرائیں، اور بعد میں پھر ان پر پابندی لگائی گئی. پھر جب انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی، پابندی ختم کر دی گئی. تو اب آج ان پر دوبارہ پابندی لگائی گئی ہے، اب آپ کا کیا موقف ہے ان کے بارے میں؟ میر صاحب دیکھیں، پولیٹیکل پروسیس میں پابندیاں، جیسا آپ نے خود ایک ڈیٹیل ہسٹری بتائی، ٹھیک ہے، اور وہ ہسٹری خود جسٹیفائی کرتی ہے، بلکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی پابندی نے اپنے رزلٹ نہیں دیے. اور اس صورتحال میں دیکھیں جس طرح سے یہ سارا اس ایونٹ کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ایک پولیٹیکل موومنٹ، کیا ایک آرٹیکل 17 جو آپ کو ایسوسیشن کا اختیار دیتا ہے، پھر آپ کا آئین آپ کو نکلنے کا اختیار دیتا ہے، ایک پروٹیسٹ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کو آپ کس طرح سے ریاست جو ہے نا انٹرپریٹ کر لیتی ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور آپ اس کو خود ہی سے متشدد کا بھی نام دے دیں، آپ خود پورے ملک کو بند کر دیں. 2 دن آپ نے موٹر ویز کو بند رکھا، پھر دیکھیں جو لوگ کٹھے ہوئے وہ کتنی کو بڑی تعداد میں ہوئے. مطلب آپ خود ایویلیویٹ کرا لیں، انٹیلیجنس کے پاس تو ساری رپورٹنگ ہوتی ہے. جو میں نے اپنے ویژولز جو میں نے دیکھے، مطلب میں نہیں سمجھتا 5000 سے زیادہ لوگ تھے. کیا 5000 لوگوں کو اس طرح سے ڈسپرس کرنا بنتا تھا؟ کیا ریاست نے جو اپنی ریٹ استعمال کی، کیا وہ ایکسرسائز کرنی بنتی تھی؟ اور جو اس کے بعد سے جو اس وقت جو شکوک و شبہات جو
ڈیتھ کاؤنٹ، وہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ماحول جنم دے رہا ہے کیا اس کا ہم اس وقت متحمل ہو سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ سارے بڑے غور طلب سوالات ہیں۔ دیکھیں پابندی تو یہ لگا دیں گے، مگر دیکھیں یہ اس صورتحال میں جب کے پی کے ٹیررزم کا ایک گراؤنڈ بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے، بلوچستان بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے، آپ پنجاب میں ایک ٹی پی کو ایک بریڈنگ گراؤنڈ دے رہے ہیں، مطلب ایک ٹی ایل پی کو آپ مین دھارے سے تو نکال دیں گے، چلیں آج آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، آپ انڈر آرٹیکل 17(2) ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ کو بھیج دیتے ہیں، سپریم کورٹ آپ سے ایگری بھی کر لیتی ہے، کیا وہ ختم ہوگا؟ جو ان کی ایکٹیویٹیز جو پولیٹیکل تھیں وہ تو ختم ہو گئی، مگر انڈر گراؤنڈ دوسری ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں اور وہ ایک ڈیفرنٹ نیٹ ورک کے تحت کام کرنے لگ جائیں، کیا وہ ہمیں بینیفٹ دیں گی یا کاؤنٹر پروڈکٹیو بنے گی؟ کیا اس ایکشن کے بعد ملک سیف ہوا ہے یا ہم پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں؟ مطلب یہ ساری چیزیں ایویلویٹ کرنے والی۔ اچھا، اب اس میں رانا صاحب ایک جو پابندی 1975 میں لگائی گئی تھی نیب پر، اس کے سربراہ ولی خان صاحب، ہوا یہ تھا کہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے ایک وزیر حیات محمد خان شیرپاؤ صاحب کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا، اور اس میں کابل سے جو لوگ بیٹھ کے کنٹرول کر رہے تھے تو حکومت نے کہا جی کہ یہ جماعت دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس پر پابندی لگا دی، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا۔ وہ جماعت آج اے این پی کی صورت میں تو موجود ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اور بھی جماعتیں ہیں، میں ان کے نام یہاں پہ آپ کو بتا سکتا ہوں جو دوسرے نام سے کام کر رہی ہیں، تو یہ بھی کوئی کسی اور نام سے یہ بھی کام شروع کر دیں؟ نہیں دیکھیں، اے این پی نے اس وقت جب ان کے اوپر پابندی لگائی گئی اور ان کے اوپر یہ الزام دیا گیا کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کا واقعہ کیا ہے اور دہشت گردی میں وہ ملوث ہیں، تو ان کا کیا موقف تھا؟ انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام غلط ہے، ہم کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں، اور انہوں نے بعد میں اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ وہ پہلے بھی ایک پولیٹیکل جماعت تھے اور پالیٹکس میں ان کا ایک بڑا عمل دخل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس، ٹی ایل پی کے پاس، اگر وہ ان متشدد کارروائیوں اور یہ متشدد جو ایلیمنٹ ہے اس سے وہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں، اس سے اپنی برات کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ اس چیز کو اگر وہ ثابت کریں تو ان کے لیے بھی اس ملک میں سیاست کرنے اور اس ملک میں جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا ان کے پاس ہی مواقع ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق کورٹ آف لا میں وہ فیس کریں، اور میرٹ کے اوپر وہاں پہ اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ بری ہو جائیں گے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اس کو سزا ہوگی۔